بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ جی لگا کر کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ شب آپ لوگوں نے سن ہجری 5 کے کچھ واقعات سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سماعت فرمائے۔ آج سن ہجری 6 حضور کی زندگی کا، ہجرت کا 6واں سال مدینہ منورہ میں، اس سال اسلام کی سب سے بڑی فتح مبین جس کو کہا گیا اور جس کا نام بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے نام سے اس کو جانا گیا اور اس کو مانا گیا، اس سال حضور سرکار پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر مدینہ سے آپ نکلے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ، اور مقام حدیبیہ پہنچ کر کے آپ کو روک دیا گیا، اور پھر وہاں آپ نے ایک صلح اور ایک ایسی چیز فرمائی کہ جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ شرطیں، یہ معاہدہ، یہ تو اسلام کے بالکل خلاف اور الٹا ہے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں ہاں کر دی، دستخط کر دیے، معاہدہ شرطیں طے ہو گئی۔ لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہوئے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، جو اللہ ان سے کہتا ہے وہی کے ذریعے وہی وہ کام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ کسی کے سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ الگ بات ہے، لیکن حضور اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں نے جو کچھ بھی کیا اپنی زندگی میں وہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق کیا۔ کوئی کام نبی اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا، لیکن یہ شان ہمارے آقا سرور کائنات کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالک و مختار بنایا ہے، آپ کو سارے جہان پر قدرت عطا فرمائی ہے، آپ کو سارے جہان کا مختار بنایا ہے، یعنی حضور جہاں
جو چاہے جی چاہے وہ کر سکتے ہیں. وہ جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے ولی بنا دے، جسے چاہے صحابی بنا دے، جسے چاہے جو چاہے نواز دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سارے جہان کا مالک و مختار بنایا ہے. تو حضور کی یہ جو صلح ہوئی، اس صلح سے کافی صحابہ کرام ناراض اور تھوڑے غمگین تھے کہ یہ تو ہمارے لائق یہ صلح ہے ہی نہیں، اس میں تو ہماری ایک بھی شرط ہماری حساب سے نہیں ہے. جتنی شرطیں منظور ہوئی وہ سب کفار مکہ کے اعتبار سے لکھی گئی. اب یہ ہوا کیسے؟ یہ صلح حدیبیہ کس لیے واقع ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ سے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے نکلے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا، یہ تصور کیا کہ شاید مکہ والے ہم کو روک لے، عمرہ نہ کرنے دے. آپ نے قبیلہ خزاع کے ایک شخص کو پہلے سے مکہ میں بھیج دیا کہ تم جاؤ دیکھو کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا وہ ذہنیت رکھتے ہیں اور ان کے کیا بچار ہے. قبیلہ خزاع کے وہ شخص گئے اور انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکہ والے یہ ارادہ نہیں رکھتے کہ وہ آپ کو مکہ میں عمرہ کی نیت سے داخل کریں. بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جانوروں کو لیا، نکلے مدینۃ المنورہ سے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسفان نام کر کے ایک مقام کے پاس پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل ہمارے تعاقب کے لیے اور ہمیں پکڑنے کے لیے، ہم سے بات چیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستہ کو بدل دیا، دوسرے راستے سے آپ نے سفر کیا. جب مقام حدیبیہ میں پہنچے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اعلان فرمایا کہ صحابہ بس یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں پڑاؤ کر لو. وہاں ایک ببول کا درخت تھا اور اس درخت کے قریب میں ایک کنواں تھا. اس کنویں میں زیادہ تعداد میں پانی موجود نہیں تھا، بس کچھ گھنٹے وہ پانی رہتا، بعد میں ختم ہو جاتا. اور اسی ببول کے درخت کے نیچے، جس درخت کے نیچے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ طے کیا، اس کو رضوان کے نام سے جانا گیا، جس کو بیت رضوان کے نام سے جانا گیا. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر آپ نے قیام کیا، صحابہ کرام وہیں ٹھہرے، وہیں نمازیں پڑھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں کنویں کے اندر پانی ختم ہو گیا ہے، صحابہ کو پانی کی حاجت ہے، آپ ارشاد فرمائیے کہ اب کیا کیا جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کٹورے کے اندر، ایک پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی بھرا اور اس پانی کے اندر اپنی انگشت مبارک کو ڈال دیا، اپنی انگلیاں مبارکہ کو ڈال دی. اور جب انگلیاں مبارکہ ڈالی تو وہ کیا معجزہ تھا، وہ کیا محبوب کی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان انگشت مبارکہ سے ایسا پانی جاری فرما دیا کہ پھر وہ پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے اندر ڈال دیا اور ایک تیر اس کنویں میں ڈال دیا. اور جب یہ دونوں چیزیں کنویں میں پہنچی، یکا یک صحابہ کرام کی نظر جب اس کنویں میں پڑی جہاں ابھی پانی بالکل موجود نہیں تھا، وہاں محبوب کے معجزے سے وہ پانی اتنا اونچا آ گیا کہ جب تک صحابہ وہاں رہے اسی کنویں کا پانی پیتے رہے. ان کے اونٹوں نے، ان کے گھوڑوں نے پانی پیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کی برکت سے تمام صحابہ پانی سے سیراب ہو گئے. یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب صحابہ کرام نے دیکھی تو خوش ہوئے. اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خبر مکہ تک پہنچی کہ حضور آ گئے ہیں اور مکہ میں عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، احرام باندھ کر آئے ہیں، لڑائی جھگڑے کی نیت سے نہیں آئے ہیں. تو سب قبیلے اکٹھا ہو گئے کہ یہ اب لڑائی کا معاملہ آ گیا ہے، محمد بدلہ لینے کے لیے آیا ہے، محمد لڑائی کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر.
جتنے مکہ والے تھے سب جمع ہو گئے کہ اب لڑائی ہوگی. اپنے حفاظتی اور اپنے دفاع کے لیے سب نے قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر، تو بدیل بن ورقہ نامی ایک شخص حضور کے پاس مکہ والوں کی جانب سے آیا بات چیت کرنے کے لیے. تو بدیل بن ورقہ نے حضور سے کہا کہ آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو حضور نے کہا کہ میں تو یہاں عمرہ کی نیت سے آیا ہوں. رحمت دو عالم سرکار مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدیل، میرا پیغام مکہ والا تک پہنچا دو، اور یہ کہہ دو کہ میں یہاں عمرے کی نیت سے آیا ہوں، کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آیا. جب وہ بدیل وہاں سے چلا گیا اپنا پیغام لے کر کے، تو اس سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ عمر جاؤ اور خبر لاؤ مکہ سے کہ وہ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں. حضرت عمر نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں سخت آدمی ہوں اور مکہ والے مجھے دیکھیں گے تو بھڑک جائیں گے اور معاملہ سلجھنے کی جگہ پر بگڑ جائے گا. تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ میری جگہ پر کسی اور کو بھیجے تو اچھا رہے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی، کیونکہ حضرت عثمان غنی کا مکہ والوں سے اچھا تعلق تھا، اور عزیزان ملت اسلامیہ یہ اموی خاندان کے بھی تھے حضرت عثمان غنی، اور مکہ میں جتنے قبیلے تھے وہ سب حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے تھے. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مکہ بھیجا. جب حضرت عثمان غنی حضور کا پیغام لے کر کے کہ یہ مکہ والے کیا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی کیا نیتی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، جب مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں نے کہا کہ عثمان، اگر تم چاہو تو کعبہ کا طواف کر لو، ہم تم کو اچھے طریقے سے کعبہ کا طواف کرنے دیں گے، کوئی دخل نہیں دیں گے. تم چاہو تو صفا مروہ کی سعی کر لو، خانہ کعبہ کا طواف کر لو، لیکن ہم ہرگز محمد بن عبداللہ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ جب تک میرے آقا عمرہ نہیں فرما لیتے میں ہرگز عمرہ نہیں کروں گا. یہ عشق مصطفیٰ تھا. تو تمام مکہ والوں نے آپ کو وہیں پر روک لیا، باہر نہیں آنے دیا، اور یہ خبر حضور تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ والوں نے پکڑ لیا ہے. اور ایک روایت میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ حضور کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ اکبر شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. تو حضور نے اسی ببول کے جھاڑ کے نیچے، اسی درخت کے نیچے تمام حدیبیہ کے صحابہ سے یہ بیعت لی، یہ ہاتھ پر بیعت لی کہ اے گروہ صحابہ اور صاحبوں، تم سب میرے ہاتھ پر یہ بیعت کرو کہ ہم ضرور، اگر حضرت عثمان غنی قتل کر دیے گئے ہیں تو ہم ضرور ان کے قتل کا بدلہ لیں گے، اور جب تک محمد بن عبداللہ کی جان میں جان ہے، میری گردن اگر در سے جدا ہو جائے تو ہو جائے، میں ان سے لڑائی کروں گا اور عثمان کا بدلہ ضرور لوں گا. سبھی صحابہ کرام نے مل کر کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. اسی کو کہا جاتا ہے بیعت رضوان. اسی لیے کہا گیا کہ اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے کہ 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر یک وقت بیعت کی کہ ہم ضرور حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے. لیکن حضرت عثمان غنی تو پھر واپس آ گئے. بدیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا کہ میں کوئی لڑائی جھگڑے کرنا نہیں آیا، میں یہاں سکون شانتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عمرہ کر کر چلا جاؤں گا. لیکن کفار مکہ دیکھا کہ
ہم حضور کو عمرہ تو کرنے نہیں دیں گے، محمد بن عبداللہ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب یہ پیغام بدیل آیا تو اسی جماعت میں سے عروہ بن مسعود وہ کھڑا ہوا، مکہ کے گروہ کی ان کی جماعت میں سے، اور کہا کہ میں محمد سے ملنے جانا چاہتا ہوں، تم مجھے اجازت دو۔ عروہ بن مسعود رحمت دو عالم سرکار مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد، میں تم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، اور میں تم سے کوئی بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس اتنا کہہ دو کہ تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود سے کہا کہ عروہ، یا تو تم مجھے مکہ میں داخل ہونے دو یا پھر ہمارے ساتھ صلح کر لو۔ یہ مکہ والوں سے جا کر کے کہو، یا تو تم مجھ سے صلح کر لو، کوئی معاہدہ طے کر لو، یا مجھے عمرہ کرنے دیا جائے۔ اور حضور کو پتا تھا تمام معاملات کے کیا ہونے والا ہے۔ عروہ بن مسعود جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہا تھا تو وہ بار بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پکڑ رہا تھا اپنے ہاتھ سے، اور اپنی انگلیاں حضور کی مبارک ریش میں داخل کر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ دیکھا تو ہاتھ کھینچ لیا، اور دیگر صحابہ کرام جب یہ دیکھے تو غصے میں آ گئے، اور حضرت صدیق اکبر نے تو کافی کچھ بول بھی دیا عروہ بن مسعود سے کہ جا اور اپنی بتوں کی جا کر کے ان کی پوجا کر، اور ایسے ایسے جملے بولے کہ جو عروہ نے جب سنے تو کہا کہ ابو بکر، اگر تیرا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا تو میں آج تجھ کو برا بھلا کہتا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ وہاں سے نکل کر کے مکہ میں آیا تو اس نے عروہ بن مسعود نے مکہ والوں میں یہ تقریر کی کہ او قبیلہ قریش، او مکہ کے بڑے بڑے سرداروں، سنو، میں حدیبیہ گیا تھا، میں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا، اور یاد رکھو میں نے قیصر و کسریٰ کے محلوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے فارس اور ایران، عراق اور اس دور کے جو ایران کو جو فارس کہا جاتا تھا، اور میں نے حبشہ کو دیکھا ہے، سلطنت روم کو دیکھا ہے، لیکن میں نے جیسے وفادار محمد کے غلاموں کو دیکھا ہے ایسے بڑے بڑے بادشاہوں کے غلاموں کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ محمد بن عبداللہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور جب وہ اپنے منہ سے تھوک نکالتے ہیں تو صحابہ اس تھوک کے لیے لڑتے جگڑتے ہیں اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، اور جب کسی کے ہاتھ پہ وہ مبارک تھوک آتا ہے تو اس کو مل کر کے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں نہیں آتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مل کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر صدا پر لبیک کہہ کر کے کھڑے رہتے ہیں، حضور کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں، حضور کے سامنے ادب باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں، اور ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی زبانی دراز نہیں کرتے، زبان کو اونچا نہیں کرتے۔ جو محمد کہتے ہیں وہی یہ لوگ کرتے ہیں، جو محمد کہتے ہیں وہی یہ لوگ کہتے ہیں۔ محمد کہیں تو یہ اٹھے، محمد کہیں تو یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، محمد کہیں تو یہ چلنے لگتے ہیں، محمد کہیں تو یہ جنگ کرنے لگتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر حضور ان سے کہہ دے تو یہ لوگ اپنی گردنوں کو کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کے جیسے وفادار میں نے
نے کسی بھی جگہ پر نہیں دیکھے. میں قیصر روم کے پاس گیا ہوں, میں کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں, میں روم کے سلطنت میں بھی گیا ہوں, بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے, لیکن جو محمد کے غلام ہے ویسے غلام میں نے آج تک نہیں دیکھے. اور اے گروہ مکہ, میں تم سے اعلان کر سکتا ہوں دنیا کی ہر طاقت سے لڑا جا سکتا ہے, لیکن محمد بن عبداللہ کے غلاموں سے نہیں لڑا جا سکتا. نہیں لڑ سکتے ان سے. محمد بن عبداللہ کے غلام ایسے ہیں وہ تم سے جیت جائیں گے, اور وہ حضور کے نام پر اگر چاہیں تو پورے مکہ کو بھی فتح کر لیں گے, پوری دنیا پر حکومت کر لیں گے, ایسے ان کے غلام ہیں. جب عروہ کا یہ بیان سنا تو مکہ میں خلبلی مچ گئی, اور اسی گروہ میں سے, اسی جماعت میں سے ایک بندہ جس کا نام سہیل بن عمر تھا, اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ سب رہنے دو, میں جاتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں. یہ تو میں مختصر بیان کر رہا ہوں, حالانکہ اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. بہت سارے لوگ گئے تھے اس سے پہلے, عروہ سے بھی پہلے گئے اور سہیل سے بھی پہلے بہت سارے لوگ گئے جو حضور سے بات کرنے کے لیے, لیکن یہ مختصر انداز میں. بہرحال نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سہیل بن عمر آیا تو حضور نے کہا کہ چلو اب کچھ معاملہ طے ہو جائے گا. صحابہ کرام سے کہا. سہیل بن عمر حضور کے پاس آیا, بات چیت ہوئی. حضور نے کہا کہ ایک کام کرو, اگر تم لوگ ہم کو عمرہ کرنا نہیں دینا چاہتے تو ایک معاہدہ طے کر لو, شرطیں طے کر لو, صلح کر لو, اور میں واپس لوٹ جاؤں گا, اور تم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہو وہ کہہ دو, جو کرنا ہے وہ. مختصر انداز میں سہیل بن عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دستاویز لائی جائے. حضور کے سامنے وہ دستاویز سمجھانے کے طور پر, جو کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کہ دستاویز کر لیے بھائی, تو وہ دستاویز, وہ کاغذات حضرت مولا علی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سپرد فرمائے. علی لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل تو کافر تھا, اس نے کہا یہ کیا لکھا ہے, ہم اگر رحمان کو مانتے ہوتے تو یہ صلح کیوں ہوتی. یعنی ہمارے یہاں دستور ہے کہ بسم اللہ اللہم لکھتے ہیں, بسمک اللہم لکھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے حساب سے لکھتے ہیں. اگر ہم اللہ کی سب بات مانتے تو آپ کو رسول بھی مان لیتے. اس نے اپنے انداز میں کہا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا کہ بسمک اللہم لکھو. حضرت علی نے وہ لکھ دیا. پھر آگے لکھو. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہاکذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما قضا, کہ یہ جو معاہدہ طے ہو رہا ہے, یہ جو شرطیں طے ہو رہی ہے, یہ محمد رسول اللہ. اور اب جیسے محمد رسول اللہ کا سہیل نے نام سنا تو واپس بگڑا کہ اگر تم کو ہم محمد رسول اللہ مانتے تو یہ صلح یہ ہوتی ہی کیوں. یہ تمام جنگیں ہوئی اسی بنا پر تو ہوئی ہے کہ ہم تم کو رسول نہیں مانتے, تو لکھو محمد بن عبداللہ. تو حضرت علی نے انکار کر دیا لکھنے سے. محمد بن عبداللہ کہا کہ لکھا تو محمد الرسول اللہ ہی جائے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں محمد بن عبداللہ نہیں لکھوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا علی لکھو محمد بن عبداللہ. حضرت علی نے انکار کیا. اپنی محبت سے کوئی بے ادبی یا کوئی زبان درازی نہیں کی حضرت علی نے, لیکن ایک محبت کا تقاضا کہ یا رسول اللہ میں محمد رسول اللہ لکھنا چاہتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دستخط لیے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قلم اٹھائے اور وہاں لکھ دیا محمد بن عبداللہ کی جانب سے یہ شرطیں طے ہوئی, اور سہیل بن عمر کے درمیان میں یہ شرطیں طے ہوئی. اب جب وہ لکھنے لگا تمام باتیں, تو ان شرطوں کے اندر جو شرطیں لکھی گئی وہ شرطیں سنیے آپ. یہیں سے اسلام کی فروغ, یہیں سے اسلام کی حقانیت
صداقت، سچائی، بلند و بالا اسلام کا مرتبہ ہوا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یقیناً جو لوگ اے رسول تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ معاملہ طے ہو گیا، شرط پوری ہو گئی، تو حضور سے اللہ نے یہ وحی کے طور پر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اپنے گروہ صحابہ میں اعلان کر دیجئے کہ ان قریب تمہارا رب تم کو فتح مبین دینے والا ہے۔ فتح مبین، یہ بیت رضوان کو فتح مبین کے نام سے جانا گیا۔ پہلی شرط سہیل بن عمر نے کہی مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں۔ یہ کفار مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر ان کا ایلچی اور ان کا خبری بن کر آیا حضور کے سامنے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے قبول کی تمہاری شرط، ہم عمرہ نہیں کریں گے۔ سنیے غور سے، بطور خاص سنیے کہ حضور کی ہر بات حکمت عملی ہوتی ہے، حضور کا ہر فرمان فرمان ربی ہوتا ہے۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دوسری شرط، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئے اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہر کر کے واپس آپ چلے جائیں۔ یہ سہیل بن عمر نے کہا، کس سے کہا؟ حضور سے، کہ آئندہ سال، اس سال تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آؤ تو صرف 3 دن مکہ میں رہنے دیں گے پھر چلے جانا۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قبول ہے، رائٹ کر دو۔ حضرت علی نے اس کو لکھ دیا۔ تیسری شرط، تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار لے کر نہ آئے۔ حضور سے سہیل نے کہا کہ صرف تلوار کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں، تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر کے، باہر بھی نہیں، یہ تمام بندوبست کے ساتھ آپ آئے تو عمرہ کرنے دیا جائے گا۔ حضور نے کہا کہ قبول ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، ایک بھی شرط مسلمانوں کے حساب سے ہے؟ ایک تو اس سال عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، اگلے سال آؤ تو بھی 3 دن مکہ میں، وہ بھی ہتھیار کے ساتھ نہیں۔ یہ 3 شرطیں تو مسلمانوں کے خلاف ہی تھی، یہ تو کفار مکہ کی طرف سے ہی تھی، اس میں تو کوئی مسلمانوں کی کوئی مرضی تھی نہیں۔ چوتھی شرط، مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہے، جو پہلے سے رہتے ہیں مکہ میں، ان کو مدینہ نہیں بھیجا جائے گا، اور جو لوگ مدینہ میں آ جائیں ان کو واپس مکہ کر دیا جائے گا، اور جو لوگ مدینہ سے اپنی مرضی سے مکہ میں آئے تو آپ اس کو واپس مدینہ نہیں بلا سکتے۔ چوتھی شرط بھی مسلمانوں کے خلاف۔ حضور نے کہا قبول ہے۔ چاروں کے چاروں شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھی، یعنی ظاہر میں۔ حضور نے کہا قبول ہے، لکھو، لکھ دیا گیا۔ 5ویں شرط، کافروں یا مسلمانوں میں کوئی شخص اگر مدینہ میں چلا جائے تو وہ واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ میں چلا جائے تو پھر اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضور نے کہا قبول ہے، میں نے قبول کر لی، شرط کو بھی لکھ لی گئی وہ شرط۔ 6ٹھی شرط، قبائل عرب، جو مکہ کے عرب کے جتنے قبیلے تھے ان کے حوالے سے یہ شرط طے ہوئی کہ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لے۔ اگر عرب کے بڑے بڑے قبیلے تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو تم کو منظور، اور اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو وہ اس کی بھی آپ کو ہاں کرنے پڑے گی کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ حضور نے کہا کہ یہ بھی قبول، اس پر بھی کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے۔ یہ شرطیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھی، یعنی اس میں تو کوئی شرط مسلمانوں کے حساب سے تھی ہی نہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں جو ان شرطوں میں سب سے اہم شرط یہ طے کی کہ 10 سال تک مدینہ اور مکہ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔
10 سال تک کوئی جنگ نہیں. مدینہ والے اپنے حساب سے رہے, مکہ والے اپنے حساب سے رہے, کوئی شرطیں نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مہر لگانے لگے, اسی درمیان میں سہیل بن عمر کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, جو مسلمان ہو گئے تھے, اور ان کو مکہ میں قیدی بنا کر کے رکھا گیا تھا. آئے, وہ بیڑیوں میں قید تھے, اور آ کر کے حضور کی بارگاہ میں روڑے لگے, گر گرانے لگے, اور اپنے زخم دکھانے لگے. جب وہ زخم حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھے تو وہ غصے میں آ گئے, جذبے میں آ گئے, اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ محبتاً انداز میں کہا, یا رسول اللہ, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ضرور عمر, ہم ضرور حق پر ہیں. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا, ضرور عمر, تم میرے ماننے والے ہو. وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ, کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ضرور ہم اللہ کے بندے ہیں. تو پھر حضرت عمر نے کہا, تو پھر یہ کیا معاملہ یا رسول اللہ طے کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے بالکل خلاف ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر, تھوڑا صبر کرو, ضرور اللہ ہم کو فتح مبین نصیب فرمائے گا. جب حضور کا یہ فرمان سنا, حضرت عمر فاروق اعظم ٹھنڈے ہوئے, صدیق اکبر کے پاس گئے, اور وہاں بھی یہی بات کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی جواب دیا. تو حضور نے جواب دیا تھا, کہا, فاروق اعظم میرے بھائی, تھوڑی ٹھنڈک رکھو, انشاءاللہ اللہ ہم کو ضرور ایک دن فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں ہمارا داخلہ فرمائے گا. تو جیسے ہی یہ معاملہ طے ہوا تو ابو جندل آئے, جو سہیل بن عمر کے بیٹے تھے. حضور نے کہا کہ ابھی ہمارا معاملہ طے نہیں ہوا ہے, ابو جندل تم واپس مکہ میں چلے جاؤ. تو یہ عرض کی, یا رسول اللہ, یہ لوگ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے بنتی کرتا ہوں, مجھے یہاں سے لے جائیے, میں یہاں رہنا نہیں چاہتا. حضور نے پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا, کہا چلے جاؤ, ابھی اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا, اور ان قریب تمہارا بہتر سے بہتر فیصلہ فرمائے گا. حضرت ابو جندل غم کی حالت میں وہاں سے چلے گئے. صحابہ کرام نے وہیں قربانیاں کی, اور وہیں قربانی کر کے آپ احرام اتار کر کے واپس لوٹنے لگے, اور یہ تمام شرطیں منظور ہو گئی. اور عزیزان ملت اسلامیہ, پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد مدینہ میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو, اس معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم کو عنقریب بہت بڑی جنگ حاصل ہونے والی ہے, ہم عنقریب فتح مبین حاصل کرنے والے, اور کر لی ہم نے فتح مبین. اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے خبریں پہنچائی کہ اے پروردگار عالم کے پیارے محبوب, اب آپ پوری دنیا کا رخ فرمائیے. اب 10 سال تک تو مکہ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, عمرہ بھی اس سال نہیں کرنا, آئندہ سال کرنا ہے, اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اب اسی درمیان میں ابو بصیر نام کر کے ایک صحابی تھے, وہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں, میں مکہ میں نہیں رہوں گا. حضور نے کہا کہ آپ واپس جائیے مکہ میں, جب تک ہماری یہ صلح تب تک آپ نہیں آ سکتے. حضرت ابو بصیر مکہ پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ میں جو 2 لوگ تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا, اور ایک جگہ پر مقیم بن گئے. ابو جندل کو جب یہ خبر پہنچی تو ابو جندل بھی ابو بصیر کے پاس آ گئے. مکہ اور مدینہ کے بیچ میں یہ دونوں رہنے لگے, اور ان کے ساتھ دوسرے جتنے بھی مکہ کے جو قیدی بنائے گئے تھے مسلمان, وہ بھی بھاگ کر کے ابو جندل اور حضرت ابو بصیر کے پاس آ گئے, اور وہ بھی وہاں پر مقیم ہو گئے. اور جتنے قافلے مکہ سے ملک شام کی طرف جاتے, یہ پورا مال سامان لوٹ لیتے, اور یہ تمام کے تمام مال سامان لے کر کے مکہ والوں کو اتنا پریشان کیا کہ 2 سال کے اندر مکہ والوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا. یہ معاہدہ ہم کو منظور نہیں ہے, یہ لوگ تو ہم کو ویسے ہی پریشان کر رہے ہیں. بہرحال یہ تمام معاملات ہوئے. اور عزیزان ملت اسلامیہ, پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے, اپنی نبوت کا اعلان کیا, دعوت سخن دی, دین کی دعوت, دین اسلام کی دعوت دی.
اور چنانچہ آپ نے روم کے بادشاہ کیسر فارسی کے پاس، بادشاہ کسریٰ حبشہ کے بادشاہ نجاشی مصر کے بادشاہ عزیز مصر کے پاس، تمام سلاطین جہاں کے پاس خط لکھے اور سب کو کہا کہ میں تم کو دین کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم صحیح طریقے سے دین کی دعوت قبول کر لو گے تو تمہارا حال بہتر بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو اچھا انسان بنائے گا، اور اگر میری دعوت قبول نہیں کرو گے اور اللہ اور اس کے حبیب کی مخالفت کرو گے تو ان قریب تمہارے ساتھ جنگ کی جائے گی اور تمہارے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ جب یہ پیغام سبھی لوگ اپنے اپنے اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر کے آپ کے صحابہ جب پہنچے، بہت سارے لوگوں نے آپ کے اس خط کی قدر و قیمت اور عزت و احترام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس احترام کی وجہ سے ان کو شان بھی بخشی، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوئے کہ جنہوں نے خط کو پھاڑ دیا اور اللہ اکبر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں گستاخیاں بکی۔ اور انہی خطوں کے اندر سے جب حضرت دحیہ قلبی، یہ دحیہ قلبی وہ بزرگ ہے کہ جن کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے۔ دحیہ قلبی جن کی صورت، جن کی رنگت، دکھاوٹ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی تھی، حضور کی جو آپ کے جسم انور کی جو جھلکیاں حضرت دحیہ قلبی کے جسم انور میں جھلکتی تھی، یہ دحیہ قلبی، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ شریف تشریف لے گئے، بصرہ تشریف لے گئے، اور وہاں کیسر روم کے گورنر، شام کہ وہ گورنر تھا جس کا نام حارث غسانی تھا، اس کو کہا کہ میں یہ روم کے بادشاہ، یہاں کے جو بادشاہ عظیم ہیں ان سے ملنا چاہتا ہوں، جس کا نام تھا ہرقل۔ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ہرقل بادشاہ۔ تو اس بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ شام کے گورنر نے کہا کہ وہ تو ابھی بیت المقدس میں ہوں گے۔ تو یہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ جب یہ حضرت دحیہ قلبی ہرقل بادشاہ روم کے پاس پہنچے تو وہ بیت المقدس کے ایک اندر محل کے اندر اپنے تخت پر شایان شان بیٹھا ہوا تھا، سر پر بڑا تاج ڈائمنڈ کا سجا ہوا، ہیرے موتی کا سجا ہوا، اور فاخرانہ لباس، ہاتھ میں ایک درہ، اور ارد گرد میں وزیروں کی جماعت، بڑے بڑے اس روم کی سلطنت کے پادری۔ دحیہ قلبی نے حضور کا یہ خط جب دکھایا تو اس نے اعلان کیا کہ مکہ والوں میں سے کوئی اس یہاں پر موجود ہے، یہاں اس شہر میں موجود ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر کے تجارت کی غرض سے آیا ہے۔ ابو سفیان کو بلایا گئے ہرقل کے دربار میں، ہرقل نے ان سے کچھ سوال جواب کیے اور پھر یہ معاملہ آگے بڑھا۔ تو ہرقل نے جب یہ کہا کہ اے لوگو، روم کے لوگو، تم اس نبی کا کلمہ پڑھ لو جو آخری نبی ہے، محمد رسول اللہ ہے، ان لوگوں نے انکار کیا۔ پھر ہڑگم مچ گئی اور ادھر ادھر لوگ بھاگنے لگے۔ ہرقل نے حکمت عملی کے ذریعے یہ پوری بات کو پلٹ کر کے کہا کہ میں تو یہ دیکھنا چاہتا کہ تمہارا ایمان مضبوط ہے یا نہیں، اس لیے میں نے محمد کی تعریف بیان کی، کیونکہ اگر وہ یہ بات نہیں کرتا تو اس کے سلطنت میں کوہرام مچ جاتا۔ بہرحال یہ تمام خطوط بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس پہنچے اور بڑے بڑے سلاطین جہاں نے حضور کے ان خطوط کی بے حرمتی بھی کی اور بہت ساروں نے ان کی عزت و اکرام بھی کیا۔ اسی میں سے نجاشی بادشاہ بھی تھا، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اور جب وہ انتقال کر گیا تو حضور نے اس کے نام سے نماز جنازہ مدینہ میں پڑھی، جو نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا۔ پھر اس کے بعد سریہ نجد واقع ہوئی، اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد سن ہجری 6 کے بہت ساری لڑائیاں ہوئے، قریب 14 یا 15 جنگیں ہوئی چھوٹی بڑی سن ہجری 6 کے اندر، اور رحمت دو عالم سرکار مجسم حضور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس صلح حدیبیہ کے بعد آپ کی ہجرت کا 7واں سال شروع ہوتا ہے، اور اس 7ویں سال میں آپ مدینۃ المنورہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے جس کو خیبر کہا جاتا ہے. نام سنا ہوگا آپ نے، خیبر، بہت بڑا یہودیوں کا قلعہ. اس کا آپ نے رخ فرمایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دنوں تک اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی. صحابہ جاتے لیکن فتح نہیں کر سکتے تھے. آخر میں جس کو ٹائٹل دیا گیا فاتح خیبر، حضرت سرکار مولا علی مشکل کشا، انہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا. انہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا. کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، حیدر کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے. حضرت مولا علی کا نام سن کر کے آج بھی خیبر کانپتا ہے. علی کا نام سن کر کے، حیدر کا نام سن کر کے، مولا علی کا نام سن کر کے آج بھی خیبر کیا، منافقوں کے کلیجے کانپ جاتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، سن ہجری 7 کل سے شروع ہوگی. کل خیبر کا واقعہ، کس طرح خیبر کا واقعہ ہوا، وہ میں سناؤں گا. میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کوئی بھی غلطی ہو لفظ مانن، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.